کہانی یہ کہانی یہ کہانی بعد میں اس پر بات کریں گے. پہلے مجھے بتاؤ اس چائے کے ساتھ کیا کروں؟ میرے پاس 3 آپشنز ہیں. ارے چم، ہیلو. تو بنیادی طور پر میرے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں یہ چائے پھینک دوں. ہاؤ؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ چائے میں جو مکھی گری ہے اسے نکال کے پھینک دوں اور چائے پی لوں. او نہ کرو. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس مکھی کو پکڑوں اور دوبارہ چائے میں ڈال دوں، مکھی پھینک دوں اور چائے پی لوں. خدا نہ کرے. اب میں تم سے جاننا چاہتا ہوں. پھر اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر آپ یہ چائے پیتے ہیں. تھوڑا گھٹیا سا لگتا ہے نا؟ خاص طور پر اگر ہم اسے 21ویں صدی کے ذہن سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسلام ہم سے کہہ رہا ہے کہ گندے پانی پیو. یہاں تک کہ 20ویں صدی میں بھی بہت سے جدید علماء اس حدیث کو لے کر اتنے شرمندہ تھے. آج ہم اس فارمولے سے سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مچھر کو چائے میں کیوں ڈالنے کا حکم دیا. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھر ہے. اب بات واضح ہے، اسے غرق کرو، باہر نکالو اور چائے پی لو. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے، کیا اسے پینا لازمی ہے؟ زیادہ تر علماء حتیٰ کہ امام القسطلانی جو حدیث کے ماہر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور لفظ ارشاد کا مطلب ہے مشورہ دینا، یعنی دنیاوی نصیحت. آسان الفاظ میں کئی دنوں تک لوگ کھجوروں پر گزارا کر رہے تھے. پینے کا پانی دور دراز سے لانا پڑتا تھا، اور اس دور میں اگر پانی کے گھڑے میں کوئی مکھی گر جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے کہ اسے پھینک دو تو پوری عرب میں قحط پڑ جاتا، سارا معاشرہ بھوک سے مر جاتا. تو اگر غور کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے حکم جاری کیا کہ اگر آپ کے کھانے میں ایسا کوئی مکھڑی یا چیز گر جائے جس کا خون بہتا نہ ہو، جیسے تتلی، مکھی، چیونٹی، شہد کی مکھی یا میں اس مکھی کو کچھ دیر کے لیے اس پیالے سے نکالوں گا، پھر اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھوں گا. اور جب ہم اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں اور سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1927 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق میں کہا گیا تھا کہ ایسی مچھروں کے اندر بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا بنتے ہیں. اور حال ہی میں چند سال پہلے سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں 4 تجربات کیے گئے تاکہ اس حدیث کی تصدیق سائنس کی روشنی میں کی جا سکے. ان 4 تجربات میں انہوں نے دیکھا کہ پہلے تجربے میں مکھی گری، یہ ثابت ہو گیا کہ جراثیم یعنی وہ مرض پھیلانے والے کیڑے مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے. یعنی جدید سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں مرض ہوتا ہے اور دوسرے پر اس کا علاج یعنی دوا. ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں. اور شاید اسی لیے ہزاروں سال پہلے جب نہ سائنس تھی اور نہ مائکروسکوپ، اسلام کے عظیم علماء اپنی راتیں اور دن یہی حدیثیں پڑھنے میں گزار دیتے تھے. تحقیق کی، غور کیا، اور تو پھر چاہے ہاتھی اس میں گر بھی جائے تم پھر بھی اسے پیو گے. قدرہ حسین ابراہیم اپنے 2 سالہ بیٹے کی غم میں ابھی بھی ڈوبی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ 3 مہینے پہلے وہ اس لیے مر گیا کیونکہ اسے کافی کھانا نہیں ملا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب انسان اس مکھی کو اس میں ڈبوتا ہے تو وہ اپنے غرور اور انا کو ڈبوتا ہے، اور اس مکھی کو ڈبونے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے. یعنی اس نے یہ مان لیا کہ یہ اللہ کا کھانا ہے، میں اسے خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے یہ سمجھ بنا لی کہ یہ کھانا برا نہیں ہے. اور جب وہ اس مچھر کو ڈبو دیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے اور اسے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جاندار میں زہر بھی بنائے اور اس کا علاج بھی. تو اگلی بار جب آپ کسی حدیث یا قرآن کو سمجھنا چاہیں تو فوراً اسے رد نہ کریں، بلکہ تھوڑا انتظار کریں، تھوڑا غور کریں. ایسی کتابیں تلاش کریں جن پر ہمارے علماء نے بہت محنت کی ہو اور ان حدیثوں کے پس پردہ حقائق نکالے ہوں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ
آپ اس دنیا کی کینسل کلچر کے نظام سے بالکل مختلف ہوں گے۔ آپ تھوڑی زیادہ سمجھدار بن جائیں گے۔ ذہانت والی بات کریں۔ جب آپ وہ ایسی بہت صورتحال میں دور ہوتے ہیں جہاں آپ کچھ نہایت سمجھ نہیں رحم پاتے دل تھے تو اور فوراً اسے ہمیشہ جھٹلانے امت کی لگتے۔ بہتری کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہی امت جو آج بھی بہت زیادہ گمراہ ہے، تاکہ اسے دوزخ کی آگ سے بچایا جا سکے اور جنت میں پہنچایا جا سکے۔ تو اس ذوالحجہ میں آؤ تم اور میں خود کو بہتر بنائیں، کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا جانیں، پچھلے سال سے زیادہ ذہین بن جائیں۔ میں نے ایک ورک بک بھی بنائی ہے تمہارے لیے، جس میں ایسے احادیث کو بہت آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تم